آپ اس بچگانہ حرکتیں کرنے والے انسان کو تو جانتے ہوں گے، لیکن آپ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ ایک ٹویٹ کر کے پوری مارکیٹ کو کریش کر دیتا ہے، جبکہ دوسری ٹویٹ سے مارکیٹ میں بھونچال برپا کر دیتا ہے۔ یہ ایک عام ڈیجیٹل کوئن میں انویسٹ کر کے اس کی ویلیو کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، جبکہ کبھی یہ ایک میم پوسٹ کر کے کروڑوں کی پرفیوم بیچ ڈالتا ہے۔ وہی جب یہ شخص روس جیسے بڑے ملک سے خلا میں جانے کے لیے راکٹ نہیں خرید پاتا تو یہ خود کے راکٹ بنا ڈالتا ہے، جبکہ ایپل اور گوگل جیسی بڑی کمپنیاں جب اس کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ ایک سٹیٹمنٹ سے ان کمپنیوں کو چپ کروانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس ارب پتی انسان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سینگی ہے کہ ہمیشہ کامیابی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی اس سے الجھنے سے ڈرتی ہے؟ یہ انسان آخر اربوں ڈالر ان پروجیکٹس پر کیوں خرچ کر رہا ہے جن کے بارے میں کوئی اور ارب پتی سوچتا بھی نہیں؟ انسانیت کی بقا اور انسانوں کی سہولت کے نام پر اربوں ڈالر خرچ کرنے کے پیچھے اس کے مقاصد واقعی انسانیت کی خدمت ہے یا یہ سب یہ انسان کو کنٹرول کرنے یا ان پر حکمرانی کے لیے کر رہا ہے؟ کیسے یہ شخص تمام انسانوں کی زندگی کا حصہ ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں۔ کرنٹ کہانی کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ دنیا کے سب سے امیر انسان ایلن مسک کی کامیابیوں کا آغاز 1983 میں ہی ہو گیا تھا، جب اس نے صرف 12 سال کی عمر میں ایک کمپیوٹر گیم بلاسٹر بنا کر $500 میں فروخت کی۔ اس کے بعد ایلن مسک نے 1995 میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمرے پر مشتمل زپ2 نامی ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد قریبی پیزا شاپ کی لوکیشن معلوم کرنا اور اس تک راستہ دکھانا تھا۔ 1999 میں ایلن مسک نے $28,000 سے بننے والی یہ کمپنی $307 ملین میں فروخت کر دی اور ان پیسوں میں سے کچھ پیسوں سے آن لائن فنڈ ٹرانسفر کمپنی X.com کا آغاز کیا، جس کو 2001 میں پے پال میں ضم کر دیا گیا، جس کو 2002 میں ای بے نے خرید لیا۔ پے پال آج بھی آن لائن فنڈ ٹرانسفر کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اس کے بعد 2003 میں ایلن مسک نے الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کی بنیاد رکھی، جس کے بعد ایلن مسک کی کامیابیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی سالوں میں ایلن مسک نے اپنی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کا آغاز بھی کر دیا تھا تاکہ خلائی سفر کو آسان اور سستا بنایا جا سکے، لیکن خلا میں جانے کے لیے اسے راکٹ کی ضرورت تھی جو اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس سلسلے میں اس نے روس کا سفر کیا تاکہ روس سے اسپیس راکٹ خرید سکے۔ روس نے اسے ایک راکٹ $8 ملین میں دینے کی آفر کی، لیکن ایلن مسک کی نظر میں یہ رقم بہت زیادہ تھی، اس لیے اس نے روس سے راکٹ خریدنے کے بجائے خود راکٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں اسے بہت ناکامیوں کا سامنا رہا، لیکن بالآخر 2008 میں ایلن مسک اپنا پہلا راکٹ کامیابی سے لانچ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد اسپیس ایکس وہ پہلی پرائیویٹ کمپنی بن گئی جو اپنا راکٹ خود اسپیس میں لے کر جا سکتی ہے۔ اس کامیابی کے بعد ایلن مسک دنیا کی نظروں میں آ گیا۔ اس طرح 2011 میں اسپیس ایکس نے ری یوزیبل لانچ سسٹم پر کام شروع کر دیا اور 2015 سے 2017 تک اسپیس ایکس کو اس وقت کامیابی ملی جب ایک راکٹ کو لانچ کے بعد زمین پر واپس اتار کر دوبارہ لانچ کیا گیا۔ ایلن مسک ان تجربات پر اربوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر چکا ہے کہ خلائی سفر کو آسان اور سستا اور محفوظ بنایا جا سکے، بلکہ اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو بین السیاروی مخلوق بنانا چاہتا ہے، یعنی وہ مستقبل میں مریخ پر انسانی کالونی بنانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، جس کی تیاریاں تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ وہ نسل انسانی کو دوسرے سیاروں پر اس لیے منتقل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ زمین پر انسان کی بقا کو سنگین خطرہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی وجہ سے زمین سے انسانوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، جبکہ ایک اور خدشہ اسے یہ بھی ہے کہ جس طرح آج سے کروڑوں سال پہلے زمین پر ڈائناسورز موجود تھے، لیکن پھر خلا میں بھٹکتا ایک پتھر زمین کی جانب آیا اور زمین سے ٹکرا کر تباہی مچا دی، جس نے زمین سے ڈائناسورز سمیت بہت سی مخلوقات کا خاتمہ کر دیا۔ ایلن مسک کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہی ایک پتھر آج کے زمانے میں زمین سے ٹکراتا ہے تو یہ زمین سے انسانوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ زمین سے ڈائناسورز کا خاتمہ کیسے اور کب ہوا؟ اگر آپ اس بارے میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مریخ پر آباد کاری کے علاوہ ایلن مسک نے 2015 میں اسٹار لنک نامی ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کے تحت 2027 تک زمین کے مدار میں 24 سے 42 ہزار تک چھوٹے سیٹلائٹ چھوڑے جائیں گے، جس میں سے تقریباً 3000 سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جا چکے ہیں، جبکہ اسٹار لنک وقتاً فوقتاً کچھ سیٹلائٹ لانچ کرتا رہتا ہے جو مختلف ممالک میں نظر بھی آتے رہتے ہیں۔ ان سیٹلائٹ کا مقصد زمین کے گرد ایک حصار بنانا ہے۔
یعنی یہ تمام سیٹلائٹ زمین کے گرد ایک جال کی صورت میں گردش کریں گے۔ اصل میں اتنے زیادہ سیٹلائٹ خلا میں چھوڑنے کا مقصد اس دنیا کے تمام علاقوں کو تیز ترین سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ جب تمام سیٹلائٹ لانچ کر دیے جائیں گے تو زمین کا کوئی بھی حصہ ان کی رینج سے باہر نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں بھی انٹرنیٹ فراہم کیا جا سکے گا جہاں انٹرنیٹ کا تصور بھی ممکن نہیں۔ چاہے پہاڑی علاقے ہوں، صحرا ہو، جنگل ہو، آپ ہر جگہ آسانی سے تیز ترین انٹرنیٹ استعمال کر سکیں گے۔ اسٹار لنک کے بارے میں تفصیلی ویڈیو کا لنک کمنٹ میں موجود ہے۔ ایلون مسک جہاں ایک طرف خلائی سفر کو آسان بنانے کے لیے مختلف پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، وہیں وہ زمینی سفر کو آسان اور تیز رفتار بنانے کے لیے ہائپر لوپ نامی ایک پروجیکٹ پر بھی کام کر رہا ہے۔ زمین پر تیز رفتار سفر کی راہ میں گریوٹی اور ہوا کا دباؤ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کا حل یہ نکالا گیا کہ ایک ایئر ٹائٹ ٹیوب بنائی جائے گی جس میں ٹرین کو میگنیٹک فورس کے ذریعے معلق رکھا جائے گا اور پھر مختلف مشینوں کے ذریعے اس سرنگ میں سے ہوا کو نکال لیا جائے گا، یعنی اس سرنگ میں مصنوعی خلا بنا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ٹرین پر گریوٹی اور ہوا کا اثر تقریباً صفر ہو جائے گا اور ٹرین بغیر کسی مزاحمت کے تیز ترین سپیڈ حاصل کر پائے گی۔ اس ٹرین کی رفتار تقریباً 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، یعنی آپ لاہور سے کراچی کا سفر 1 گھنٹے میں جبکہ دلی سے چنئی کا سفر 2 گھنٹے میں طے کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہائپر لوپ ٹیکنالوجی پر مختلف تجربات چل رہے ہیں اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ 2030 تک یہ ہمیں مختلف ممالک میں نظر آئے گی۔ اب آتے ہیں ایلون مسک کے ایک اور منصوبے کی طرف جس کا آغاز اس نے 2016 میں کیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جسے کام کرنے کے لیے انسانی کمانڈ کی ضرورت نہیں ہوگی اور ان میں خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ یہ کوئی مشین بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہتھیار بھی یا کوئی روبوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصنوعی ذہانت ہمارا مستقبل ہے، لیکن مصنوعی ذہانت کے حوالے سے یہ خدشہ بہت خطرناک ہے کہ اگر مستقبل میں مصنوعی ذہانت کے حامل مشینیں اور انسان ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں تو اس صورت میں انسان ان مشینوں سے بہت سے حوالوں سے کمزور ہوگا اور یہ مشین آسانی سے انسانوں کو قابو کر سکتی ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر ایلون مسک نے 2016 میں نیورو ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ نیورو لنک کا آغاز کیا، جس کا مقصد ایسی چپ بنانا تھا جو انسانی دماغ میں آسانی سے پلانٹ کی جا سکے۔ اس کا ابتدائی مقصد تو مختلف دماغی امراض اور بیماریوں کا علاج ہوگا، لیکن اس کی حتمی صلاحیتیں لامحدود ہوں گی۔ یہ چپ آپ کے دماغ کو کمپیوٹر یا موبائل سے کنیکٹ کرے گی، جس کے ذریعے آپ اپنے دماغ سے موبائل، کمپیوٹر یا گاڑی وغیرہ کنٹرول کر سکیں گے اور اس چپ کے ذریعے آپ یادوں کو محفوظ اور ری پلے بھی کر سکیں گے۔ اور مستقبل میں اگر مصنوعی ذہانت اور انسانوں میں تصادم ہوتا ہے تو اس چپ کے ذریعے دماغ میں مختلف پروگرام انسٹال کر کے دماغی صلاحیت کو بڑھا دیا جائے گا۔ ایلون مسک نے 2020 میں اس چپ کو جانوروں کے دماغ میں انسٹال کر کے میڈیا پر اس کی رونمائی بھی کی، لیکن یہ چپ انسانی دماغ میں کب تک ڈالی جائے گی اس بارے میں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جہاں ایلون مسک اتنے سارے پروجیکٹ کی وجہ سے وقتاً فوقتاً دنیا کو حیران کرتا رہتا ہے، وہی اس نے 2022 میں اس وقت دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا جب اس نے $44 بلین میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کو خریدنے کا اعلان کیا۔ ایلون مسک کے اس اعلان کے بعد ان کے ناقدین کی طرف سے ان پر خوب تنقید کی گئی کہ ایلون مسک اس اقدام کے ذریعے معروف ویب سائٹ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بھی ان پر الزامات لگائے گئے، جس کے بعد فریڈم آف سپیچ کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ایپل اسٹور سے ٹویٹر کو ہٹا لیا جائے گا اور آئی فون اور گوگل پلے اسٹور سے بھی اس کو بین کر دیا جائے گا، لیکن اس بین کو ایلون مسک کی ایک دھمکی نے روک رکھا ہے، جس کے مطابق ایلون مسک گوگل اور ایپل کے مقابلے میں نہ صرف اپنا آپریٹنگ سسٹم لانچ کرے گا بلکہ وہ ٹیسلا 5 فون کے نام سے اپنا سمارٹ فون لانچ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ ایلون مسک کی پاور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس نے انٹرنیٹ کی دنیا کے 2 بڑے ناموں گوگل اور ایپل کو اپنے خلاف اقدامات سے روک رکھا ہے، جبکہ دوسری طرف اس نے 2021 میں ڈیجیٹل کرنسی میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کر کے اس کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس طرح اس نے اپنے ٹویٹر کے بایو میں بٹ کوئن لکھا تو اس سے اس کی ویلیو میں 20% تک اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح اس نے ایک بار مزاحیہ انداز میں ایک ٹویٹ کی کہ پلیز میری پرفیوم خریدیں تاکہ میں اس کمائی سے ٹویٹر خرید سکوں۔ اس ٹویٹ کے بعد اس کی پرفیوم کی سیل $1 ملین ریکارڈ کی گئی، جبکہ ٹویٹر خریدنے کے بعد ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کی جس میں ٹویٹر کو دفنایا گیا تھا، جس کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹویٹر کو بند کیا جا رہا ہے، جس کے بعد لوگ مسلسل ٹویٹر کو چیک کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ٹویٹر پر بے پناہ ٹریفک آئی۔ اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے ایلون مسک مسلسل تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ اس کے مخالفین کا ماننا ہے کہ وہ پیسوں کا استعمال کر کے دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یعنی مستقبل میں خلائی سفر ایک عام سی بات ہوگی، لیکن یہ سفر ایلون مسک کے کنٹرول میں ہوگا، جبکہ مستقبل کے تمام انٹرنیٹ کا انحصار بھی سیٹلائٹ انٹرنیٹ پر ہوگا جو مکمل طور پر ایلون مسک کے کنٹرول میں ہے۔
जबकि दूसरी तरफ स्टारलिंक पर इसलिए भी तनकीद की जा रही है क्योंकि तनकीद करने वालों का कहना है कि इतने ज़्यादा तादाद में सेटेलाइट लॉन्च करना कुदरती माहौल के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है, जबकि इतने ज़्यादा सेटेलाइट की वजह से ज़मीन से खिलाई मंजर का नज़ारा करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। जबकि एलोन मस्क के न्यूरोलिंक पर भी बहुत बहस की जा रही है कि इस चिप के जरिए किसी भी इंसान के दिमाग को हैक किया जा सकेगा और इसका कंट्रोल भी एलोन मस्क के हाथ में होगा। जबकि कुछ लोग तो ट्विटर खरीदने का मकसद भी लोगों के डाटा तक रसाई को करार दे रहे हैं। इनका मानना है कि जो कि आज की दुनिया में सबसे कीमती शायद डाटा है, ये इंसानों का रिकॉर्ड, इनके ट्रैवलिंग, इनके लाइफस्टाइल, इनकी सोच और फिक्र, इनकी शख्सियत, कौन किस किस्म की साइट्स विजिट कर रहा है और किसका क्या इंटरेस्ट है, वो किस किस्म के जहन के मालिक हैं। इनका मानना है कि चूंकि ट्विटर पर हर नामवर शख्स मौजूद है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सियासतदान हो, शोबे से ताल्लुक रखने वाला हो या सुपरस्टार खिलाड़ी हो, इन सब के डेटा तक रसाई के लिए ट्विटर को खरीदा गया है। जबकि एलोन मस्क का कहना है कि ट्विटर खरीदने का मकसद लोगों को राय के इजहार के मौके फराहम करना है, जिस पर अमल नहीं किया जा रहा था। वैसे तो बज़ाहिर एलोन मस्क के हर मंसूबे के पीछे इंसानियत की खिदमत और आसानियाँ पैदा करना है, लेकिन इनके मुखालिफिन की नज़र में इनके मकासद असल में कुछ और हैं। इन तमाम मालूमात के बाद एलोन मस्क की शख्सियत के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो इंसानियत का हीरो है या वो वाकई एक विलन है जो दुनिया को अपने अंदाज से चलाना चाहता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।